بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش شرط ہے، جو نسخہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو 100% رزلٹ دے گا، کیونکہ ہم دل میں کسی قسم کا بغض نہیں، تو آپ کی جو صورت انزال پری میچور ایجاکولیشن کی بیماری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک اور مفرد دوا، ایک اور انگریڈینٹ کے بارے میں بات کریں گے، ایک اور جڑی بوٹی کے حوالے سے ہمارا یہ ویلاگ ہوگا۔ تو آج ہم بات کریں گے ریحان کے بارے میں۔ تخم ریحان آپ نے اکثر نسخہ جات میں استعمال کیا ہوگا اور نسخہ جات میں پڑھا بھی ہوگا، جتنے بھی یہ صفوف مغلظ ہوں گی یا مسمن بدن ادویات ہوں گی تو ان میں تقریباً تخم ریحان بکثرت استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تو آج ہم تخم ریحان کے ساتھ ساتھ اس کا جو پودا ہے اس کی بات کریں گے۔ اس کے پودے کو کچھ لوگ تلسی بھی کہتے ہیں، جنگلی تلسی بھی اس کا نام لکھا گیا ہے، لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دیں کہ یہ جس تلسی کو وہاں پہ متبرک مانا جاتا ہے، جس کی تکریم کی جاتی ہے انڈیا میں، لوگ جس کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہ تلسی نہیں ہے، یہ اس تلسی کی ایک قسم ہے، لیکن وہ تلسی الگ ہے، یہ الگ ہے۔ تو اس کو ہمارے علاقے میں نیازبو بھی کہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ اسے مشک ببری بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اکثر نام لکھا جاتا ہے وہ ریحان ہی لکھا جاتا ہے۔ اور ریحان اچھی خوشبو کو کہتے ہیں، لیکن اس کی جو خوشبو ہے اس کو سلطان الریاحین بھی کہا جاتا ہے، کہ جتنی اچھی خوشبوئیں ہیں ان میں سے سب سے اچھی خوشبو اس کی ہے، تو اس لیے اس کو سلطان الریاحین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا جو پودا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 فٹ تک اونچا ہوتا ہے زمین سے، اور اس کے جو پتے ہیں وہ نوکدار ہوتے ہیں، تقریباً 2 سے 3 انچ تک لمبے اور 1 سے 1.5 انچ تک چوڑے ہوتے ہیں، اور اس کی خوشبو بہت اچھی اور دل کو بھانے والی ہوتی ہے۔ پھول اس پہ گچھوں کی شکل میں لگتے ہیں، اور وہی گچھے پھر پکنے پر پھول جڑ جاتے ہیں، بیج برآمد ہوتے ہیں، اور وہ بیجوں کے گچھے بن جاتے ہیں، اور انہی سے حاصل شدہ بیج جو ہے وہ تخم ریحان کہلاتے ہیں۔ اگر اس کے مزاج کی بات کی جائے تو جو تخم ریحان ہے وہ تیسرے درجے میں سرد خشک ہیں، جبکہ جو اس کا پودا ہے اس کے پتے جو ہیں وہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہیں۔ تو اس کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے اس کی پہچان کر لیتے ہیں، اس کا پودا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک ریحان یعنی نیازبو کا پودا ہے، جس کو مشک ببری بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زمین سے تقریباً 2 سے 3 فٹ تک بلند ہے، اور یہ اس کی درمیانی قسم ہے، اس سے بڑی قسم کا بھی ہوتا ہے اور اس سے چھوٹی قسم کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کی بہت اچھی خوشبو ہے، یہ اس پہ پھول لگے ہوئے ہیں گچھوں کی شکل میں، تو یہی گچھے پھر بعد میں جب خشک ہو جائیں گے پھول تو نیچے سے بیج برآمد ہوں گے۔ یہ کچھ خشک ہیں، ہم آپ کو اس کا بیج بھی نکال کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کو ہاتھوں پہ مسلا توڑ کے، تو یہ اس میں سے تخم ریحان نکل آئے ہیں، یہ تخم ریحان ہے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے پہچان کی اس کے پودے کی، نیازبو کے پودے کی آپ نے پہچان کی۔ تو میں ویڈیو میں اس کا جو مزاج ہے وہ تیسرے درجے میں شاید گرم خشک اور سرد خشک بتا گیا ہوں۔ یہ دونوں دوسرے درجے میں گرم خشک ہیں اور دوسرے درجے میں ہی سرد خشک ہیں، تو ان کا درجہ دوئم ہے، سوئم نہیں ہے، تو یہ ایک کریکشن کرنا تھی۔ اب اس کے فوائد کی بات کر لی جائے تو یہ مفرح قلب ہے، دل کو طاقت دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، اور محلل اورام ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے، اس کو آپ زمادن بھی باندھ سکتے ہیں، بلڈ شوگر کے لیے مفید ہے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، سانس کی تنگی کو دور کرتا ہے، اور چہرے کی جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ ریحان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ریحان کی مثال ایسی ہے جیسی حسن اور حسین کی سی ہے۔ تو اساتذہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن و حسین سے محبت تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طرح محبت کرتے تھے، تو یہ پودا اپنے مریض سے اس طرح محبت کرتا ہے۔ جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں دیتا، مریض کو کوئی گراں نہیں گزرتا، اور بہت خاموشی سے اور محبت سے اس کی بیماری کو دور کرتا ہے۔ تو اس کو زمادن بھی باندھا جاتا ہے، اس کے سبز پتوں کو لے کے تھوڑا سا کوٹ لیا جاتا ہے، اور اس کی چٹنی سی بنا کے تو جہاں پہ ورم ہو وہاں پہ باندھ دی جاتی ہے، اور یہ ورموں کو اس طرح تحلیل کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو چیز آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ ہائی بلڈ پریشر اور برس کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کو پھل بیری ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، یا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو اس کے لیے یہ طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ آپ صبح نہار میں اس کے 7 پتے چبا کر کھا لیں،
اور اس طرح تقریباً 2-3 ماہ تک ان کو استعمال کریں تو آپ کا جو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ نارمل ہو جائے گا، اور جو برس ہے وہ بھی کسی حد تک رک جاتی ہے اور ریکوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی چٹنی معدے کے تمام امراض کے لیے فائدہ دیتی ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ پودینہ اور ہرا دھنیا استعمال کر سکتے ہیں، اور حسب ذائقہ اس میں مرچ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو چٹنی آپ استعمال کریں، یہ آپ کے معدے کے تمام امراض کے لیے سوائے تبخیر کے، اگر آپ کو تبخیر ہے تو آپ اس میں سبز مرچ استعمال نہ کریں، ادروائز آپ سبز مرچ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ معدے کے تمام امراض میں یہ شفا دیتی ہے۔ تو جو اس کے حوالے سے سب سے خاص نسخہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ امساک کے بارے میں ہے۔ دور حاضر میں جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے ذہنوں میں ایک پینک کریٹ ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں ہماری یہ جو سیکسول ٹائمنگ ہے یہ کتنے ہونی چاہیے یا ہماری بہت کم ہے۔ تو اس کے دیگر بہت ساری وجوہات ہیں، یہ ہم جب بات کریں گے اس پہ امراض مردانہ پہ تو اس میں اس کو ڈیپلی ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پہ جسٹ نسخہ میں دینا چاہ رہا تھا پری میچور ایجاکولیشن کے لیے، یعنی جو صورت انزال ہے اس کے لیے، امساک پیدا کرنے کے لیے۔ تو نسخے کے اجزاء تو معمولی ہیں، یہ کم خرچ بالا نشیں ہے۔ آپ پہلے بھی میں یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ نسخے کے اجزاء کو دیکھ کے معمولی خیال نہ کریں، آزمائش شرط ہے۔ جو نسخہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں آپ وہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو 100% رزلٹ دے گا، کیونکہ ہم دل میں کسی قسم کا بغض نہیں رکھتے، اور خلق خدا کی رہنمائی کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے ہم اپنے جو سینے کے راز ہیں اس میں کچھ نسخے جات جو ہیں وہ ہمارے والد محترم کے ترتیب دیے گئے ہیں، اور کچھ ان کو اپنے اساتذہ سے جو حاصل ہوئے وہ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھے۔ تو میں وہی نسخے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے اور علم پھیل سکے۔ تو آئیے اپنے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں جی 3 جو ہمارے اجزاء ہوں گے، ایک ہوگا اکرکرا، ایک ہوگا تخم ریحان، اور آخری جو چیز ہم اس میں شامل کریں گے وہ ہے چینی، جس کو نبات سفید بھی کہتے ہیں۔ اکرکرا کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جڑیں ہیں، تو اس کی چیکنگ کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو دانت میں تھوڑا سا دبائیں گے نا تو یہ آپ کی جیب میں اس طرح ہوگا جیسے داخل ہو رہا ہے، چبھ رہا ہے، تو یہ اس کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ تو اس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تخم ریحان ہے جو میں نے آپ کو دکھایا بھی، وہ کس طرح ہم نیازبو یا ریحان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور بازار سے بھی یہ عام ملنے والی چیز ہے، سستا سا انگریڈینٹ ہے، اور اس کے ساتھ نبات سفید یعنی چینی کو شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اوزان کی بات کر لیں، یہ 5 گرام ہے، 25 گرام، اور ان دونوں کا وزن ہو گیا 30 گرام، چینی ڈال دیں گے ہم 30 گرام۔ یہ ایک سمپل سا نسخہ ہے اور چھوٹا سا نسخہ ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے۔ اکرکرا، تخم ریحان اور دونوں کے ہم وزن چینی شامل کر لیں۔ یہ آپ نے کھانے کے بعد 3 گرام صبح و شام ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے۔ 15 دن استعمال کریں گے اور آپ کو اپنے آپ میں واضح طور پہ فرق محسوس ہوگا، اور جو پینک آپ نے ذہن میں بٹھا رکھا ہے اس کو نکال دیں۔ جب تک آپ ذہن سے پینک نہیں نکالیں گے، جب تک آپ اپنا وہ جو احساس کمتری ہے اس سے باہر نہیں آئیں گے، تب تک تو آپ کو شفا ناممکن ہے، کیونکہ جو آپ کا ذہن ہے جب وہی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر شفا کیسے ہوگی؟ تو آپ جو ذہنی ٹینشن ہے اس کو رفع کریں، وہ ختم کر دیں۔ انشاءاللہ 15 دن کے استعمال سے یہ نسخہ آسان سا نسخہ ہے، اکرکرا، تخم ریحان اور ان کے ہم وزن جو ہے چینی ہے، 3 گرام آپ نے صبح، 3 گرام شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 100% رزلٹ کا حامل نسخہ ہے۔ تو آپ کی جو صورت انزال، پری میچور ایجاکولیشن کی بیماری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا بہت کسر رہ جائے تو آپ 15 دن مزید بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وما علينا إلا البلاغ المبين